ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے آموس کی کتاب، اس کا 8واں باب 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ آموس نبی کا صحیفہ 8واں باب 11ویں آیت سے لکھا ہے، خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بے تاب ہو جائیں گے، جو سامریہ کے بت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے دان تیرے معبود کی قسم، اور بیر سبا کے طریق کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان کے بعد اسرائیلی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کو کہتے تھے شمالی سلطنت، جو تقریباً 9.5 قبائل پر مشتمل تھی، اور ایک کو کہتے تھے جنوبی سلطنت، جو 2.5 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ اور بعد میں ہر ایک نے اپنے اپنے طرز پر خداوند کے خلاف خوب بغاوت کی، اور پہلے شمالی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور بعد میں جنوبی۔ تو یہ جو آج ہم صحیفہ جس میں سے تلاوت کر رہے ہیں، اس کی بنیادی، اس نبی کی بنیادی شمالی سلطنت میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے 8ویں صدی قبل المسیح کے وسط تک کا زمانہ۔ بے شک سلیمان کی قائم کردہ خوشحالی ابھی تک قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان کے زمانے میں دان سے بیر سبا تک لوگ خوشحالی سے زندگی کاٹتے تھے، یعنی ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اور ہر ایک شخص اتنا خوشحال تھا کہ اس کے گھر میں انگور کی تاک بھی تھی اور انجیر کا درخت بھی۔ اس لیے ہم نے پڑھا، وہ کہتے ہیں بیر سبا کے طریق کی قسم۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی زندگی تنزلی کا شکار تھی۔ لوگ رشوت لیتے تھے، بیواؤں کے گھر دبا لیتے تھے، ہر طرح کا ظلم و تشدد کرتے تھے۔ معاشرتی برائیاں بھی تھیں اور روحانی بھی۔ روحانی برائیوں میں سب سے بڑی یہ کہ انہوں نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اس کی آواز سننا چھوڑ دیا تھا، اور اخلاقی برائیوں میں یہ کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان کے حقوق کو غصب کر لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں آموس، جو ایک گولر بٹورنے والا تھا، وہ نبی کے طور پر برپا ہوا۔ کہتے ہیں کہ انبیاء کے صحائف میں اس کا کلام ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ ویسے باقی کئی صحیفوں کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے دانیل کی کتاب، تو دانیل کی کتاب جو ہے اس ترتیب میں نہیں لکھی گئی جس طرح سے تواریخی واقعات روح پذیر ہوئے تھے۔ ہم نے دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں اپنی کلاس میں۔ خیر، تو آموس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا۔ ایک گولر بٹورنے والا تھا، عام سا شخص جس کو خدا نے اپنے کام کے لیے بلا لیا۔ خیر، تو اس روحانی، اخلاقی اور سماجی کاجروی کے زمانے میں آموس خدا کا پیغام لے کر آتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو اس وجہ سے ہے کیونکہ تم نے خدا کی آواز سننا چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ جب کسی کو خدا کا ڈر نہیں رہتا تو بندوں کا کیسے کہے گا جی؟ اور وہ اپنا پیغام دیتا ہے۔ آئیے اس کا پیغام پڑھتے ہیں دوبارہ، آیت نمبر 11 میں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ سنانے کا نہیں، سننے کا۔ سننے کا کیوں؟ سنانے والا ہی نہیں ہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے پہلے کی طرح لوگ میری بات سے پھر اختلاف کر دیں، کہ پاکستان جیسی سچویشن ہی ہے جی۔ ٹھیک ہے، بہت لوگ آتے ہیں جی یہاں بھی سنانے والے، لیکن سننے کا قحط ہے، کیونکہ وہ سنانے والے جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں، افسوس۔ تو یہ ہے جی پیغام۔
وہ دن آتے ہیں، اور خدا یہ نہیں کہہ رہا ابھی کہ میں معاشی قحط سالی بھیجوں گا، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا ملک پاکستان کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گا، خدا نہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وقت پر مینہ نہیں برساؤں گا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم پہ آفتیں بھیجوں گا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں بیماریاں بھیجوں گا۔ قحط ہے کلام سننے کا۔ اور اگلا حصہ ہے اس میسج کا کہ جب قحط ہو جائے گا پاک کلام سننے کا تو تمہاری حالت کیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور اگلی آیت کیا کہتی ہے، کیسی حالت ہوگی؟ 12ویں آیت، تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے دوڑتے ہوں ڈھونڈتے ہوں، پر ہمیں تو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی نا، کبھی کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم رجوع نہیں کرتے ان لوگوں سے جن کو پتہ ہوتا ہے، تو چلو خیر ہے جی، گوگل پاپا نے پوچھ لیں گے۔ دوسری بات میں نے کہی کہ قحط کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی ہے، زبوں حالی ہے، حالت زار ہے، کہیں نہیں مل سکتا کلام سننے کے لیے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک ملک میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ خنجراب سے کراچی تک چلے جائیں، آپ گوادر تک چلے جائیں، نہیں ملنے والا۔ اور پھر اس حالت زار کی وجہ سے پست حالی آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب کلام کا قحط ہے، جب کلام کہیں نہیں مل رہا تو اس وقت لوگوں کی شخصی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ آیت نمبر 13 میں ہے۔ اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بے تاب ہو جائیں گے۔ حسین کنواریاں، جوان مرد، بوڑھوں کی بچوں کی بات نہیں ہو رہی، جوانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی بے تاب ہو جائیں گے۔ زیادہ طاقت ہوتی ہے جوانوں میں، یوتھ میں، پر ان کو بھی یہ کچھ نہیں ملنے والا۔ اور جس ملک کی یوتھ ہی اس طرح کی ہو جائے وہ کیا خاک ترقی کرے گا۔ اور اگلے حصے میں اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے، سبب لکھا ہے، کیوں ایسا ہو گیا ہے، کیوں انہوں نے خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہا تھا، یا خدا سے رشتہ اتنا بگاڑ لیا تھا کہ وہ کہتا اب میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا۔ آئیے دیکھیں 14 نمبر آیت، لکھا ہے، جو سامریہ کے بت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دان تیرے معبود کی قسم اور بیر صبا کے طریق کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ سلیمان کے بعد سلطنت 2 حصوں میں چلی گئی، ایک شمالی اور ایک جنوبی۔ شمالی سلطنت کا دارالحکومت بنا سامریہ اور جنوبی کا بنا یروشلم۔ تو سامریہ میں راجے کے کہتے ہیں پنجابی میں، انہوں نے بت پرستی کی۔ کبھی موقع ملا تو ہم اس کی تنزلی کی بات کریں گے کہ کیسے سامریہ کی حکومت پہلے ختم ہو گئی تھی اور پھر یہودا کی۔ لیکن دانیل کی کتاب کے تعارف میں ہم نے کچھ باتیں ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں، آپ دانیل کا تواریخی پس منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جی پست حالی۔ کیوں پست حالی ہے؟ اپنا خدا ہی بدل لیا، اور ہماری پست حالی کا سبب بھی یہی ہے، خواہ کو مانے یا نہ مانے۔ اور اکثر میں ان ویڈیو میسیجز کے وسیلے سے کہتا رہتا ہوں، ہم نے یہوہ کو چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑا کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے یرمیہ کہتا ہے، انہوں نے، خدا کہتا ہے مجھ آب حیات کو چھوڑ کر شکستہ حوض کھود لیے ہیں جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو معبود ہی بدل لیا جی، اور جب معبود بدل لیا تو نئے کی سنیں گے نا، پرانے کی تھوڑی سنیں گے۔ تو پرانا کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، میں تمہارے ملک میں کال ڈال دوں گا۔ یہ ہے روحانی پست حالی جس کی وارننگ دی گئی تھی، الرٹ کیا گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی کہ ایسا ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا ہو گیا۔ آموس کے زمانے میں نہیں، اس کے بعد۔ اور ترتیب میں آپ دیکھیں تو آموس کے بعد جو نبی آیا تھا وہ تھا ہوسیہ، اور اس نے وہ سزا لاگو کی خدا کی طرف سے جو ان نافرمانوں کو ملنے والی تھی، ٹھیک ہے۔
721 میں سقوط سامریہ ہوا تھا. 721 قبل المسیح میں سامریہ برباد ہو گیا تھا. اسور کی عالمی حکومت نے اپنا اثر رسوخ جتایا تھا اور انہیں غلام بنا لیا تھا. لیکن اس سے پہلے ہوسیہ آیا تھا، آپ سمجھے، دوبارہ وارننگ دینے کے لیے. ٹھیک ہے، پر انہوں نے نہیں مانی. یہاں تو خدا کہہ رہا تھا وہ بے تاب ہو جائیں گے نا. پر دیکھیں میرے ساتھ کہ ہوسیہ کیا کہتا ہے کہ صرف بے تابی نہیں تھی، یا بے تاب نہیں ہوں گے، کچھ اور بھی ہو جائے گا، وہ ہلاک بھی ہو جائیں گے. امثال کی کتاب کہتی ہے جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہاں برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا. آئیے میرے ساتھ دیکھیں ذرا ہوسیہ کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت. میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا کہ تو میرے حضور کہاں نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. یہ ہے جی سچویشن. ٹھیک ہے، تو ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے ہوسیہ کے میسج میں، اس پیغام کی جو آموس لے کر آیا تھا. اس نے وارن کیا کہ ایسا ہو جائے گا، پر بے تابی تک تھا نا. ہوسیہ کہتا ہے تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور بعد میں 721 میں ہلاک ہو گئے. پاکستان میں بہت سی وارننگز ملتی رہیں، لیکن ہم مانے ہی نہیں ہیں. تو مرسول آئے تھے، اور لوگ آئے تھے، جیسفرڈ فادرز آئے تھے، اور مشنری آئے تھے، ہم مانے ہی نہیں ہیں. اور آپ کہتے ہیں، اور کیا ہے جی میسج؟ وہ کیا کہتا تھا؟ بے تاب ہو جائیں گے، ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا. اور ہوسیہ کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، خدا کو نہ جاننے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. یعنی بات آگے چلی گئی. ٹھیک ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خدا کو جاننا، دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے معرفت، تیسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عرفان. تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے ابھی، تو وہاں ہلاک ہو گئے ہیں. معرفت، پولس کہتا ہے یسوع مسیح میں حکمت اور معرفت کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں. وہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اور اس نے اپنی آخری دعا میں کہا جو یوحنا 17 باب میں لکھی ہے، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو کیا ہے جی، یہاں تک بات پہنچی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے لوگ عدم معرفت یعنی خدا کو نہ جاننے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ خدا کو نہ جاننے سے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں. اور اگلی بات خدا پھر ان کو ہوسیہ کے ذریعے سے اگلی باتیں کہتا ہے کہ یہ جو بربادی ہے، یہ جو پست حالی ہے، یہ جو ہلاکت ہے، یہ اگلی نسلوں تک بھی جاتی ہے. یہ بھی کبھی ہم نہیں سوچتے کہ اگر آج ہم نافرمان ہوں گے تو کل کو اولاد بھگتے گی، اور لوگ پاکستان میں بھگت رہے ہیں. بائبل کہتی ہے باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے. اور ہمارے باپ دادا نے جو بویا تھا ہم کاٹ رہے ہیں، ہم جو بوئیں گے اگلی نسلیں کاٹیں گی. اور دیکھیں کہ خدا کو نہ جاننے کی سزا اس نسل کو نہیں، اگلے نسلوں تک بھی پہنچتی ہے. پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے، جنہوں نے نہیں سنا وہ نہ سننے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں. اور پھر اگلی بات کرتا ہے. دوبارہ دیکھیں میرے ساتھ 6 آیت کا دوسرا حصہ. پہلا حصہ ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. 6 آیت کا دوسرا حصہ ہے ہوسیہ 4 باب 6 آیت. چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا کہ تو میرے حضور کہن نہ ہو. پچھلے دنوں ہم نے ملاکی کی کتاب پر کہنوں کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے. خدا کہتا ہے کہنوں کو میں تمہاری نعمتوں کو ملعون کر دوں گا، میں تمہارے بازو بے کار کر دوں گا، میں تمہاری قربانی کی نجاست تمہارے منہ پر مار دوں گا. کبھی موقع ملا تو ہم بات کریں گے کہ کہن کیسے ہونے چاہیے. لیکن ابھی وہ کیا کہتا ہے، تو نے کیا کیا ہے جی؟ معرفت کو رد کیا ہے. کیا مطلب؟
خدا کو جاننا رد کر دیا. کس کو کہہ رہا ہے؟ کاہن کو. عام بندے کی بات نہیں ہوگی. تو کبھی موقع ملا تو یہ بات بھی کریں گے. بلا کی کتاب میں لکھا ہے لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب الفاظ کا رسول ہے. تو اگر اس نے معرفت کو چھوڑ دیا ہے، رد کر دیا ہے، تو اس کے منہ پر معرفت کیسے ہوگی؟ ایسے ہی آج کل پاکستانی خادموں کے منہ پہ معرفت نہیں ہوتی، وہ سفر کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. اور جب خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے تو ان کے ذریعے لوگوں سے کیسے کلام کرے گا؟ تو کتنی صلاحیت بڑی. خدا کہتا ہے تو نے مجھے جاننا چھوڑ دیا ہے کہاں، میں تجھے چھوڑ دوں گا، بلکہ چھوڑوں گا نہیں، رد کر دوں گا. اور اگر آپ بائبل کے خدا کو جانتے ہوں، خاص طور پر پرانے نامے میں جو اس کا کردار ہے، تو آپ کو پتہ ہو جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے. اگلی بات دیکھیں. اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. اسی لیے کہانت ملاکی کے بعد ختم ہو گئی تھی. ہم نے اس وقت بھی ویڈیو میں بات کی تھی کہ بعد میں لوگ پیسے دے کر کہان بننا شروع ہو گئے تھے. آج بھی جب خادموں کی بلاہٹ کی بات آتی ہے تو ہم بلاہٹ پر کوئی اتنا غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں، اس کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، گھر کیسا ہے، اس کا لائف سٹائل کیسا ہے، تو بڑا خادم ہو جاتا ہے. بھاویں انہوں اردو بھی نہ بولنی آتی ہے. پاکستان میں ایسے بڑے بڑے سورما ہیں، اردو بولنی آتی نہیں ہے، میسیج دینا آتا نہیں ہے، پر وہ بڑے خادم ہیں، بلکہ عظیم خادم. پتہ نہیں، مجھے حیرانی ہے کہ خادم کے ساتھ عظیم کیسے لگا سکتے ہیں. خیر، تو دیکھیں ایک طرف یہ ہے اس کی پرسنل لائف ہے. اس نے معرفت کو رد کیا. خدا کہتا ہے میں تیری خدمت چھین لوں گا، تجھے رد کر دوں گا، اس عہدے سے اتار دوں گا، تجھے ڈسگون کر دوں گا. دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ معرفت کو رد کیا ہے، یعنی اب خدا کو نہیں جاننا چاہتا. دوسری بات ہے شریعت، یعنی جو جانا ہے پہلے یا جو کچھ اس کے پاس دیا گیا ہے، انبیاء کا میسج، موسیٰ کی باتیں اور انبیاء کی باتیں، اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. جو روز بروز آ سکتا ہے خدا کا ہدایت نامہ وہ چھوڑ دیا ہے. جو پہلے سے موجود ہے وہ بھی چھوڑ دیا ہے. جو روز بروز ہدایات ہیں وہ چھوڑی ہیں، تو وہ کہتا ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا، رد کر دوں گا. اور جو پچھلی چھوڑی ہیں اس کے لیے کہتا ہے میں تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا، تیری نسل سے اب کوئی کہا نہیں ہونے والا. پر پادری تے دھکے نال اپنے منڈے نوں پادری بنا لیندے نے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی طرح ہمارے علاقے میں بہت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ ڈیزرو کرتا ہو نہ کرتا ہو، اسے بائبل کی تعلیم آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کا معاشرتی کردار کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ قبضہ کرنے کے لیے، اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے وہ اسے مخصوص کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں زبردستی. کلیسیا کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی مانیں. تو اگلی بات جو جہاں سے اموز چھوڑتا ہے وہ ہوسیہ بیان کرتا ہے. اور کیوں ہے ایسا؟ ٹھیک ہے، آخر میں دو باتیں صرف کروں گا. اموز کے زمانے میں لوگوں نے اپنا خدا بدل لیا. ہوسیہ کے زمانے میں خدا نے اپنے لوگ بدل لیے. صحیح ہے نا؟ اب اس سچویشن میں ہم پاکستانی کلیسیا کو کہاں کھڑا ہوا پاتے ہیں؟ ہاں جی، خدا نے لوگ بدل لیے. سیکنڈ سٹیپ. کیوں بدلے؟ کیونکہ ہم نے پہلے خدا بدلا تھا نا. تو جب خدا لوگ بدل لیتا ہے نا جی، پھر کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آئیے آج کا حسن کلام پڑھتے ہیں. رومیوں کا خط، اس کا پہلا باب 28ویں آیت سے. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی
اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جو پولس نے رومیو خط میں لکھی ہیں، کیا پاکستانی کلیسیا میں نہیں پائی جاتی؟ بولیں پائی جاتی ہیں۔ تو خدا کو پہچاننے سے انکار کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں آ گیا ہے، تو اب کون حل کرے گا جی؟ کون حل کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی پادری کی دعا نہیں کام کر سکتی، خواہ وہ کتنا ہی روحانی ہو، خواہ اس نے روزہ رکھ کر بھی دعا کی ہو، نہیں کام آتی جی۔ اور میرا ایکسپیرینس کہتا ہے خدا کو منانے کے لیے دعا تو بالکل کام نہیں آتی، نہ آپ کی دعا کام آتی ہے نہ کسی اور کی۔ ہاں ایک بات کام آتی ہے، وہ ہے خدا کا رحم۔ تو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم خواہ آموس کے زمانے کی سچویشن میں خود کو فیل کریں یا اگلے سٹیپ پہ آ جائیں، ویسے تو ہم اگلے سٹیپ پہ ہی ہیں ہوسیہ والے زمانے میں، تو خدا نے ان لوگوں کو رد کر دیا ہے جو اپنے آپ کو پاسٹر کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آئی ایم بلیسڈ، آئی ایم سپر بلیسڈ، جو عظیم خادم کہتے ہیں، جو سورما کہتے ہیں، خدا نے ان کو رد کر دیا ہوا ہے پاکستان میں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کو پہچانا ناپسند کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے گوروں سے زیادہ رابطہ اچھا کرنا شروع کر دیا۔ گوروں سے رابطہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اکثر میں کہتا ہوں خدا سے زیادہ گورا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا جی۔ کیا خیال ہو سکتا ہے؟ کسی بھی اعتبار سے رنگ و روپ کی بات نہیں ہے، پیسوں کی بات بھی ہے، دینے کی بات بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جی۔ اور ہمارے بزرگ ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، بہت مشہور شاعر ہیں پاکستان کے، بابا جی فیروز سحر صاحب، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی پنجابی میں، تو جو لوگ امریکہ یا اس طرح جانا چاہتے ہیں، بادشاہ میں نہیں جانا چاہتے، تو انہوں نے کہا آپ یسوع کو قبول کریں، تو انہوں نے لکھا ہے ویزا تیرا لگ جاتا بدلاں تو پاک دا۔ اگر آپ یسوع میں ہیں تو بادلوں سے آگے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جن کو رد کر دیا جاتا ہے وہ نہیں جا سکیں گے۔ صبح میں میسج سنا رہا تھا ایک جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے اے بچوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں یوحنا اپنے خط میں کیونکہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اے جوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کیونکہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ پہلے بچے ہیں، نئے مخلوق ہیں، پھر جوان ہیں، تو ہم تو جوان نہیں ہیں نا جی۔ اس لیے وہ کہتا ہے ہم خدا سے ہیں پر ساری دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ پڑے ہوئے ہم بھی پھر۔ تو جب خدا رد کر دیتا ہے تو پھر کس کے قبضے میں چلے جائیں گے؟ واپس شریر کے جسے نکلے تھے، اور پھر کوئی حال نہیں ہے جی۔ تو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے ملک میں پاک کلام سننے کا قحط تھا، پر اب ہم عدم معرفت سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے کاہن عدم معرفت سے ہلاک ہو گئے ہیں، ہمارے کاہنوں کو خدا نے رد کر دیا ہے، اور چونکہ انہوں نے معرفت کو نہیں اپنایا خدا نے انہیں رد کر دیا، اور چونکہ وہ خدا کے پاک کلام کو بھول گئے اس لیے خدا نے ان کی اولاد کو بھی رد کر دیا۔ سو کاہن ہو خواہ ابن کاہن ہو، رد ہے جی۔ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا ہم پر اگر رحم کر دے، ہم سے صلح کر لے جیسے اس نے اپنا بیٹا بھیجا تھا، ورنہ یہ صورتحال جو ہے رومیو کے خط جیسی ہے۔ ان باتوں پر غور کیجئے گا، خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگیں تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بانٹ بھی سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔